बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसके बाप ने उसे 50,000 की खातिर बेच दिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एक लड़की जिसका नाम इरम था। इरम अपने अब्बू और बड़ी बहन के साथ रहती थी। इरम की बड़ी बहन का नाम ज़ीनत था। इरम का अब्बू जिसका नाम शफ़ाकत था, शफ़ाकत को अपनी दोनों बेटियों की ज़रा भी परवाह ना थी। ज़ीनत ने एफ़ए किया था और वो घर का खर्च चलाने के लिए किसी फैक्ट्री में काम करती थी और इरम ने मैट्रिक किया था। वो घर के काम काज करती थी और 7 लोगों के कपड़े भी सिलाई करती थी। शफ़ाकत कोई काम ना करता था। जब से उसकी बीवी इस दुनिया से गई थी, उसे तो अपनी बच्चियों की कोई फ़िक्र ही ना थी। वो अपनी बच्चियों का ख्याल रखने की बजाय या उनको कमा कर खिलाने की बजाय जो वो कमाती थी उनसे ले लेता था। शफ़ाकत जुआ खेलता था और वो ये पैसे अपनी बेटियों से लेकर जुए में लगाता था। एक दिन ज़ीनत का रिश्ता आया, फिर शफ़ाकत ने वो रिश्ता तय किया और 2 माह बाद ही ज़ीनत की शादी कर दी थी। ज़ीनत की जिससे शादी हुई थी वो भी एक शराबिया था और उसका नाम कासिम था। जब ज़ीनत की शादी हुई तो उसे पता ही ना लगा कि कासिम एक शराबिया था, लेकिन जब शादी को 3 माह गुजर गए तो उसे तब पता लगा कि कासिम एक शराबिया है। उसने कासिम को बहुत मना किया कि तुम क्यों शराब पीते हो, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। पर कासिम तो शराब पीकर एक अलग ही दुनिया में चला जाता था। उसे कोई होश ही ना होती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक दिन ज़ीनत को पता लगा कि वो उम्मीद से है। वो बहुत खुश हुई। जब कासिम घर आया तो उसने कासिम को बताया कि तुम बाप बनने वाले हो। तो बजाय कि कासिम खुश होता, वो ज़ीनत को मारने लगा था। कासिम ने ज़ीनत को इतना मारा कि ज़ीनत का बच्चा ना रहा था। ज़ीनत बहुत रोई। वो घर छोड़कर अपने अब्बू के घर आ गई थी। शफ़ाकत ने अपनी बेटी ज़ीनत से पूछा कि तुम कासिम के बगैर क्या लेने आई हो? तो ज़ीनत बोली, अब्बू मैं अब कभी उस घर में नहीं जाऊंगी। कासिम ने मेरे होने वाले बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया है। मैं ऐसे मर्द के साथ हरगिज़ नहीं रहूंगी और मुझे बहुत दुख होता है आपको अपना अब्बू कहते हुए। आपको जब पता था कि कासिम एक शराबिया है तो आपने क्यों मेरी शादी उससे की थी? ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये देखें मेरे ज़ख़म। वो शराब पी कर हर रोज़ मुझे मारता था। मैं अब कभी उस घर में नहीं जाऊंगी। ज़ीनत फिर से फैक्ट्री में काम करने लगी थी। एक दिन शफ़ाकत ने अपनी बेटी से कहा कि जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो मुझे दे दो। तो ज़ीनत बोली, क्यों दें आपको? आपको तो कोई फ़िक्र नहीं कि घर में सारा राशन ख़त्म हो गया है। वो तो बाहर दोस्तों में बैठकर कुछ ना कुछ खा लेते हो, पर हमारा क्या? हम अपना पेट पालने के लिए मेहनत करती हैं और आप सारे हमसे पैसे ले जाकर जुए में हार जाते हो। तो शफ़ाकत बोला, अरे मनहूसो, तुम दोनों जब से पैदा हुई हो मेरे घर में तो अंधेरा ही छा गया है। तुम्हारी माँ ने भी 2 बेटियां पैदा करके बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। यही उसने एक बेटा पैदा किया होता तो आज तुम लोगों की मुझे ये बातें ना सुननी पड़ती। ये कहकर शफ़ाकत घर से बाहर चला गया। एक दिन ज़ीनत फैक्ट्री गई हुई थी और इरम घर के कामकाज कर रही थी। शफ़ाकत घर आया तो इरम से पूछा, इरम ज़ीनत किधर है? तो इरम बोली, अब्बू वो तो फैक्ट्री गई है। तो शफ़ाकत बोला, कितने बजे आएगी वो? तो इरम बोली, अब्बू बाजी 6 बजे तक घर आती हैं। तो शफ़ाकत बोला, अच्छा ठीक है बेटी, तुम जल्दी से अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ, कुछ लोग तुमको देखने आ रहे हैं। तो इरम बोली, अब्बू लेकिन बाजी तो घर नहीं है।
تو شفاقت بولا تو کیا ہوا، تم تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے اور اتنی دیر تک زینت بھی آ جائے گی۔ ارم اچھے سے کپڑے پہن کر تیار ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی جو کہ شفاقت کی عمر کا تھا اور ساتھ ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ شفاقت نے ان کو بٹھایا اور ارم کو آواز دی۔ ارم آئی اور اس عورت اور آدمی کے سامنے بیٹھ گئی تو وہ عورت ارم کو دیکھ کر بولی، ہاں لڑکی مجھے پسند ہے۔ تو وہ آدمی جو اس عورت کے ساتھ آیا تھا، اس کا نام صدیق تھا، بولا، ماں اگر لڑکی تم کو پسند ہے تو میں پھر مولوی کو فون کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لے آئے۔ تو ارم بولی، ابو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ بس مجھے دیکھنے آ رہے ہیں، میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی، اور ویسے بھی پہلے باجی کو تو آنے دیں۔ تو شفاقت بولا، بیٹی صدیق تمہارا پورا خیال رکھے گا، اور ویسے بھی ہمارے گھر کے حالات تو تم جانتی ہو، کب تک تم مجھ پر بوجھ بنی رہو گی، کبھی نہ کبھی تو تمہاری شادی کرنی ہے، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ میں جلد ہی تمہارے فرض کو ادا کر دوں۔ پھر ارم کا نکاح صدیق کے ساتھ ہو گیا تھا اور ارم صدیق کے گھر آ چکی تھی۔ ارم کی ساس ارم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، وہ ہر وقت اسے اس کی غریبی کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ جب کبھی ارم اپنی ساس اور صدیق کو کہتی کہ مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے، تو صدیق اور اس کی ساس ارم کو کہتے کہ تمہارے باپ نے تمہارے ہم سے 50,000 لیے تھے، اور کیا تو نہیں جانتی کہ جب کسی چیز کی قیمت لگ جائے تو اس چیز کو وہی خریدار رکھتا ہے جو اسے خریدتا ہے۔ خبردار اگر آئندہ اپنی بہن سے ملنے کا نام لیا۔ ارم بہت روئی تھی اور اپنے ابو کو بہت برے لفظوں میں یاد کرتی تھی اور کہتی تھی، ابو کیوں آپ نے صرف 50,000 کے لیے مجھے ان برے لوگوں کے ہاتھوں بیچا ہے؟ ارم کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے۔ ارم بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ارم کی بہن زینت کی ایمانداری کی وجہ سے فیکٹری میں اس کا عہدہ بڑا ہو گیا تھا اور اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ ایک دن ارم کا شوہر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور ارم زمین پر لیٹی کھانسی کر رہی تھی۔ ارم کا شوہر صدیق بولا، کھانسی کر کر کے تو نے ہمیں بھی اپنے جراثیم لگا ہی دینے ہیں، اے ٹی بی کی مریض، جا دفع ہو جا ادھر سے، سکون سے سونے بھی نہیں دیتی۔ تو ارم بولی، صدیق مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں دوائی لے آؤں۔ تو صدیق بولا، میں تمہاری دوائیں لا لا کر تھک گیا ہوں، جاؤ اپنی بہن کو بولو، باپ تو تمہارا اس قابل نہیں کہ تم کو 1 روپیہ بھی دے سکے، لیکن تمہاری بہن تو کماتی ہے نا، جاؤ اس سے جا کر پیسے لے آؤ اپنے علاج کے لیے۔ تو ارم بولی، کیا میں اپنی بہن سے ملنے جا سکتی ہوں؟ ارم جو کہ 7 سال سے اپنی بہن سے نہ ملی تھی، وہ ایک دم سے اپنے شوہر کے منہ سے اپنی بہن کا نام سن کر خوش ہو گئی تھی۔ پھر صدیق نے ایک 10 روپے کا نوٹ ارم کی طرف پھینکا اور بولا، یہ لو 10 روپے، کل گورنمنٹ ہسپتال سے اپنی دوائی لے لینا، اور یاد رکھنا کہ بہن سے پیسے لے کر سیدھا گھر آنا۔ پھر اگلے دن ارم اپنے ابو کے گھر گئی، دروازے پر دستک دی تو اس کی بہن زینت نے دروازہ کھولا تھا۔ زینت نے جب ارم کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، ارم تم، اور جلدی سے اس کو گلے سے لگا لیا۔ پھر ارم زینت کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ ارم نے زینت کو سب کچھ بتایا کہ کیسے ابو نے 50,000 کی خاطر اپنی عمر کے آدمی سے میرا نکاح کر کے مجھے اس گھر سے نکالا تھا۔ زینت کو بہت غصہ آیا۔ اتنے میں شفاقت گھر آ گیا۔ جب اس نے ارم کو دیکھا تو بجائے اسے پیار دینے کے بولا، ارم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو ارم بولی، آپ کو کیا لگے میں جہاں مرضی جاؤں، آپ کو تو 50,000 مل گئے تھے نا؟ تو زینت بولی، ابو مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنا ابو کہتے ہوئے، آپ کو ذرا بھی اندازہ نہیں کہ آپ جوے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ پھر زینت اور ارم نے بیٹھ کر خوب باتیں کی۔ ارم نے زینت کو اپنے سسرال والوں کے متعلق بھی بتایا کہ وہ بھی بھوکے ننگے ہیں
اور آپی اب بھی انہوں نے مجھے صرف آپ کے پاس پیسے لینے ہی بھیجا ہے۔ تو زینت بولی ارم میں تم کو پیسے دوں گی لیکن صرف تمہاری ذات کے لیے۔ پھر زینت نے ارم کو 5,000 روپے دیے اور ارم اپنے سسرال واپس آ گئی تھی۔ ارم کے ہاتھ میں پھل تھا۔ جب ارم کی ساس نے اسے پھل کھاتے دیکھا تو بولی تمہارے پاس سے یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہیں میرے پیسے تو نہیں چوری کر لیے؟ اتنے میں صدیق بھی آ گیا اور بولا بتاؤ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ پہلے تو ارم بولی نہیں۔ جب صدیق نے اسے مارا تو پھر اس نے بتا ہی دیا کہ میں اپنی بہن سے ملنے گئی تھی، اس نے مجھے 5,000 روپے دیے تھے اور انہی پیسوں میں سے میں یہ پھل لے کر آئی ہوں۔ تو صدیق نے ایک بار پھر سے ارم کو مارا اور بولا لا دے پیسے کدھر ہیں جو تیری بہن نے تجھے دیے ہیں؟ ارم نے پھر وہ پیسے صدیق کو دے دیے تھے۔ صدیق اور اس کی امی اب ارم پر زیادہ ظلم کرنے لگے تھے اور اسے بار بار کہتے کہ جا جا کر اپنی بہن سے پیسے لا، پر ارم نے کہا آپ لوگ مجھے مار دو لیکن میں تم لوگوں کو کبھی بھی اپنی بہن سے پیسے نہیں لا کر دوں گی۔ ایک تو ارم کی طبیعت خراب تھی اور دوسرا زیادہ ظلم ہونے کی وجہ سے اب وہ زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن ارم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی کہ اس سے بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا کہ ارم کی ساس اسے بولی اٹھ جا کر روٹی بنا کر دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو ارم بولی امی میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا، اور ساتھ ہی ارم کھانسی کرنے لگی تھی۔ اب تو کھانسی کے ساتھ ساتھ ارم کو خون بھی آنے لگا تھا۔ تو ارم کی ساس ارم کو بولی اچھا رہنے دو، میں خود ہی اپنی روٹی بنا لیتی ہوں۔ ارم کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی پر کسی کو ارم کا احساس نہ تھا۔ پھر ایک رات ارم کو اتنی کھانسی ہوئی کہ کھانسی زیادہ کرنے سے اس کا سانس رک گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ ارم کے سسرال والوں نے جو اس پر ظلم کیا تھا ارم کو اس کی پرواہ نہ تھی، لیکن جو اس کے خود کے سگے باپ نے اس کے ساتھ کیا تھا ارم کو اس بات کا بے حد افسوس تھا، اور شاید اسی غم کی وجہ سے ارم اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ شفاقت نے اپنی بیٹی ارم کو 50,000 میں بیچ کر اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، اور ارم اپنے ابو کے لیے برے الفاظ اور بری سوچ رکھنے لگی تھی۔ ارم کا کہنا تھا کہ اگر بیٹی ہونے پر باپ کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا ہی نہ کرے۔ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔